نصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے 5 حروف تلاوت کیے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ہا اور میم پر بیان کیا تھا۔ اب تیسرا حرف ہے عین سین قاف، 5 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ہا کی بھی قسم ہے، میم کی بھی قسم ہے، عین کی بھی قسم ہے، سین کی بھی قسم ہے، قاف کی بھی قسم ہے۔ حامیم پر بیان ہو چکا، اب عین عین سے کیا مراد ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے۔ المراد بالعین العلو، عین سے مراد رسول اللہ کے شان کی بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے بلندی بھی میں نے دی ہے، بلند شان بھی میں نے عطا فرمایا ہے، اور تیرے بلندی شان کی قسم بھی میں کھا رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی بلندی عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کو کیسی کیسی بلندی عطا فرمائی کہ جس بلندی کی، بلکہ ہر بلندی کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اب تفصیلات میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کون کون سی بلندی عطا فرمائی۔ سنو بھائی، سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں بلندی عطا فرمائی کہ ان کے شان پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ بھی نہ پہنچ سکے، تمام ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے، تمام کائنات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جس طرح اللہ نے آپ کو محبوب، آپ کو بلندی شان عطا فرمائی۔ سنو بھائی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، ایک جہان نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو رحمت للعالمین نہ بنایا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو رحمت للعالمین نہ بنایا۔ اپنے بنایا تو اپنے محبوب کی ذات پاک کو بنایا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے پیارے یہ شان بھی تیرے لیے ہے کہ عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت تیری ذات ہے۔ سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، کل عالمین کے لیے رحمت ہیں، ہر وقت رحمت ہیں، ہر آن رحمت ہیں، قیامت تک رحمت ہیں، دنیا میں بھی رحمت ہیں، ہماری قبروں میں بھی رحمت ہیں، قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس وقت بھی رحمت ہیں، میزان پر بھی رحمت ہیں، حوض کوثر پر بھی رحمت ہیں، مقام محمود میں بھی رحمت ہیں، جنت میں غلاموں کو داخل کرنے کے وقت بھی ہر مقام پر رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ شان فقط اپنے محبوب کو عطا فرمائی، یہ بلندی، یہ شان
یہ بلند مقام، یہ بلند شان اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا عین مجھے تیرے علو اور بلندی شان کی قسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے میرے پیارے، یہ بلندی شان بھی تجھے عطا فرمائی تمام لوگوں کے لیے۔ تو کافی ہے، تو ایک ہو کر سب کے لیے کافی ہے۔ محبوب کا کافی ہونا، سب کے لیے کافی ہونا، یہ محبوب کی شان ہے، یہ بلندی یہ شان ہے۔ کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کافی نہ بنایا، اگر بنایا تو اپنے محبوب کو بنایا۔ وہ ہمارے دنیا میں بھی ہمارے لیے کافی، ہماری زندگی کے لمحہ لمحہ میں بھی ہمارے لیے کافی، فیض عطا کرنے میں بھی کافی، کرم فرمانے میں بھی کافی، فضل فرمانے میں بھی کافی، نگاہ کرم کرنے میں بھی کافی، دنیا میں کافی، ہمارے ایمان کے لیے کافی، ہمارے دنیا میں جانے کے وقت، موت کے وقت میں ہمارے لیے کافی، برزخ میں کافی، قبر میں کافی، آخرت میں کافی، میزان پر کافی، حوض کوثر پر کافی، مقام محمود میں شفاعت کرتے وقت کرانے وقت کافی، اور جنت میں داخل کرنے کے وقت کافی، ہر وقت کافی۔ یہ شان مصطفیٰ کی بلندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے اس بلند شان کی بھی قسم ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ عم نوالہ نے محبوب کی بلندی شان کی قسم فرمائی۔ مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، نبیوں میں سے آخری نبی بنایا، نبیوں میں سے آخری نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، تاج ختم نبوت عطا فرمایا، ختم نبوت کا مقام عطا فرمایا، آخری نبی کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ پہلے کسی نبی کو نہ عطا فرمایا۔ یہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا شان بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے اس بلند شان کی بھی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء ولا فخر، میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، یہ فخر کی بات نہیں، اللہ نے مجھے جو بنایا۔ وختم بی النبیون، تمام نبی مجھ پر ختم کیے گئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے مجھے بلند مقام یہ مجھے عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا اے میرے علی پاک، آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے وزیر تھے، تو بھی میرا وزیر ہے، لیکن وہ نبی تھا ہارون علیہ السلام، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے تاج ختم نبوت عطا فرما کر بلند شان عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا پیارے مجھے تیرے اس بلند شان کی بھی قسم ہے۔ سنو بھائی، پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب کو عظیم شان عطا فرمائی، بلند مقام عطا فرمایا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو امیر عمر کے اوصاف ایسے ہیں وہ نبی ہو سکتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تاج ختم نبوت میرے سر اقدس پر سجا ہوا ہے۔ تاج ختم نبوت میرے سر اقدس پر سجا ہوا ہے، لہذا خاتم النبیین بلند مقام میرا ہے۔ اللہ نے بلند مقام عطا بھی فرمایا اور فرمایا عین مجھے تیرے علو شان کی قسم ہے، تیری بلندی مقام کی قسم ہے، اس شان کی بھی قسم ہے۔ سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے سب پہلوں کا بھی سردار ہوں، سب پچھلوں کا بھی سردار ہوں، یعنی سردار کائنات ہوں۔ پہلے بھی میرے غلام ہیں، پچھلے بھی میرے غلام ہیں، قیامت تک میرے غلام ہیں، ابتدا سے میرے غلام ہیں، آخر تک میرے غلام ہیں، یہ سارے میرے غلام ہیں، میں سب کا سردار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیری یہ سرداری کی بلندی شان کی بھی قسم ہے۔ سنو بھائی، المراد بالعین العلو، عین سے مراد علو ہے، بلندی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے میں نے تمہیں بلند فرمایا، بلندی شان عطا فرمائی، لہذا مجھے تیری بلندی شان کی قسم ہے۔ دیکھا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا انا سید العالمین۔ تاریخ الخلفاء میں امام سید نے اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کو اس نے نقل کیا۔ سرکار نے فرمایا پہلے جب کہ سرکار نے فرمایا یا علی انت سید العرب والعجم، سرکار نے فرمایا اے میرا علی آج میں تیری سیادت کا اعلان کرتا ہوں کہ سارے عرب کا تو سردار ہے، سارے عجم کا بھی تو سردار ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سرداری کا اعلان فرمایا، یہ عرب کا بھی تو سردار ہے، عجم کا بھی تو سردار ہے، مولا علی نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو مرتبہ مجھے عطا فرمایا، میرے محبوب کا کیا شان ہے۔ سنو بھائی، سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم دل کے حال کو جانتے ہیں۔ مولا علی نے دل میں خیال کیا، دیگر صحابہ نے دل میں خیال کیا، میرا محبوب دلوں کو حال کو جانتا ہے۔ مولانا اعظم صاحب لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ بامتہم باحوالہم و خواترہم و عزائمہم و نیجاتہم وذلک عندہ جلی لا خفا بہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے عالم دنیا میں رہنے میں، روضہ اقدس میں رہنے میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح پہلے دیکھ رہے تھے اب بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح پہلے ہمارے حالات کو جانتے تھے اب بھی جانتے ہیں، جس طرح پہلے تمام کے ارادوں کو جانتے تھے اب بھی ارادوں کو جانتے ہیں، جس طرح پہلے تمام کی دل کی نیتوں کو جانتے تھے اب بھی دل کی خفیہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ آپ پر کوئی شے پوشیدہ ہے نہیں۔ سنو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں دل پہ خیال ہوا، صحابہ کو بھی خیال ہوا کہ عرب کا عجم کا سردار علی بن چکے ہیں، ہم سب غلام بن چکے ہیں، تو سرکار کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سرکار مطلع ہو کر فرماتے سنو انا سید العالمین۔ سرکار فرما رہے ہیں انا سید العالمین، فرمایا میرا علی فقط عرب عجم کا سردار ہے، میں تو کل جہانوں کا سردار ہوں۔ میں تو کل
جہانوں کا سردار ہوں، عالم دنیا کا سردار بھی میں ہوں، عالم برزخ کا سردار بھی میں ہوں، عالم آخرت کا سردار بھی میں ہوں، تمام عوالم کا سردار میں ہوں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان یا جتنی پیدا کیے ہیں سب کا میں سردار ہوں، میری یہ بلندی شان ہے۔ اللہ فرماتے پیارے 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 مجھے تیری اس بلندی شان کی بھی قسم ہے۔ سنو بھائی، المراد بالعین العلو، عین سے مراد علو، علو مرتبہ، مرتبہ شان۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندی شان عطا فرمائی ہے۔ مثلا مقام شفاعت، مرتبہ شفاعت کا شان آپ کے لیے، کسی کے لیے بعد میں پہلے نہیں۔ ابتدا شفاعت سرکار فرمائیں گے انا اول شاف و مشفع، فرمایا پہلا سفارشی بھی میں ہوں گا، پہلی سفارش بھی میری ہوگی، قبول ہوگی۔ پہلا شفاعت سرکار شفیع المذنبین اولا، یہ بھی مقام مصطفیٰ، یہ بھی بلندی مصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے اے اول شاف، مجھے تیرے اول شفیع ہونے کی بلندی کی بھی قسم ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر حیثیت سے بلند فرمایا، علم کے حیثیت سے بلند فرمایا۔ علم بڑا اعلیٰ مقام ہے، علم بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، علم بڑی فوقیت والا مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلام مومنین کی بلندی عطا فرمائی ہے، بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ان میں سے جو صاحب علم ہے وہ کئی درجہ حائل سب سے بلند ہیں۔ جب سرکار کے غلام علم والے بلند ہیں، جو قاسم العلم ہے، جو قاسم الخیرات ہے، وہ کتنا بلند ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے علم کو دیکھو، آپ نے فرمایا عالم تو ما فی السماوات والارض، عالم تو ما فی السماوات والارض، فرمایا ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی مجھے پہلے سے علم ہے، ساتوں زمین تہ تک جو چیزیں ہیں ان کا بھی مجھے پہلے سے علم ہے۔ میں تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہوں، یہ علم مصطفیٰ کی بلندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس بلندی علم کی بھی قسم ہے۔ سنو بھائی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں علمت ما فی السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، ساتوں آسمانوں کے اندر کیا ہے؟ کل فرشتے آسمانوں کے اندر، یہ سمجھا؟ کل فرشتے آسمانوں کے اندر، جنت آسمانوں کے اوپر، عرش خدا کا آسمانوں سے سب سے اوپر، لوح محفوظ آسمانوں کے اوپر، قلم تقدیر آسمانوں کے اوپر، جو اوپر والی مخلوق ہے، جنت ہے، جنت کے قرآن جنت، جو اوپر والی مخلوق اس کا بھی مجھے علم ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا تسبیحات ہیں، مجھے سب علم ہے۔ دھرتی کے اوپر والی مخلوق کا بھی مجھے علم ہے، دھرتی کے نیچے تحت سرات تک جو مخلوق ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، پہلے سے ہے۔ ان مدرسین سے پوچھو علم تو کون سا صیغہ ہے، پوچھو ان سے، رات دن پڑھاتے ہو، علم تو کون سا صیغہ ہے؟ نہیں، اب نہیں مجھے علم، پہلے سے مجھے علم ہے، خالی نہ بھیجا مجھے تو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ سنو، لوگ کہتے ہیں جبریل نے جو علم عطا کیا وہی ہے، خدا کی قسم ہے اس حدیث کا مورد حدیث پڑھو،
جبریل نے عطا کیا، یہ خود دیا ہے اس نے، خدا کی قسم خدا کے گھر میں کہتا ہوں اس نے محبوب کے پاس آ کر دیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے نا، اس نے محبوب کے پاس آ کر دیا ہے، دھرتی پر خود آیا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ دھرتی پر آیا، محبوب کو سوتے جگوایا، سوتے ہوئے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا جس کا علم تو ما فی السماوات والارض، محبوب نے ذکر فرمایا، اس نے بذات خود آ کر عطا فرمایا۔ سنو بھائی کیسے، سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ امام سیوطی نے نقل کیا، الاتقان فی علوم القرآن، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں نقل کیا، دیگر محدثین بھی اس پر کلام کر چکے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت تھا میں آرام میں تھا، میں سکون میں تھا، میں استراحت میں تھا، میں آرام میں تھا، مجھے یہ خیال بھی نہیں کہ وہ آئے گا۔ سرکار فرماتے میں آرام میں تھا، میں سکون میں تھا، تو کیا ہوا؟ میں نے دیکھا، اچانک دیکھا، اتانی ربی، مولانا اعظم، اتانی ربی، اتانی ربی، اتانی ربی، اتانی ربی، میرے پاس میرا رب آ گیا۔ کہاں؟ میرے پاس میرا رب آ گیا، میرے پاس میرا رب آ گیا، اتانی ربی، میرے پاس میرا رب آیا، میرے پاس خود میرا رب آیا، پہلے جبریل آتا تھا اب خود آ گیا۔ سنا بھائی، پہلے جبریل آتا تھا اب خود آ گیا ہے، آ گیا، خود آ گیا، اتانی ربی، میرا رب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا استعمال فرمایا، خالق کا نہیں، رازق کا نہیں، مالک کا نہیں، حلیم کا نہیں، خبیر کا نہیں، دیگر صفات نہیں، رب، اس لیے کہ جو آگے ہونے والا ہے اس کا تقاضا ہے کہ صفت ربوبیت کا بیان کرے۔ رب کے معنی تربیت کرنے والا، اندر کی تربیت کرنے والا، باہر کی تربیت کرنے والا، اس تربیت میں علم دینا بھی تربیت ہے، اس لیے جو آگے ہونے والا ہے اس کا تقاضا ہے یوں فرمائیں اتانی ربی، میرے پاس میرا پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا خود آیا۔ سنو بھائی، سنو، اتانی ربی، اتانی ربی، الرب التربیت علی سبیل التدریج، یہ کس کی عبارت میں نہیں پڑھی ہے؟ صاحب روح البیان کی۔ صاحب روح البیان فرماتا ہے رب کسے کہتے ہیں؟ الرب التربیت علی سبیل التدریج، آہستہ آہستہ حکمت الہی کے مطابق اپنے محبوب کی یا جس کی ولی کی تربیت کرے، اس کو مربی کہتے ہیں، اس مربی کو یہاں رب کہتے ہیں۔ سنا بھائی، اتانی ربی، میرے پاس میرا رب آیا، میرے پاس میرا رب آیا۔ اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ رب کیوں آیا، محبوب کا محتاج ہے، محتاج نہیں ہے، تقاضۂ محبت نے تقاضا کیا کہ محبوب کے پاس جاؤں۔ اب ان بے عقلوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر محبوب کے پاس آ گیا تمہیں اعتراض ہے، تیرے پاس ہر وقت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شرک جان سے زیادہ ہر وقت قریب ہیں، تیرے پاس ہر وقت ہو، کوئی اعتراض نہیں، محبوب کے پاس آ جائے کیوں اعتراض ہے؟ اتانی ربی فی احسن صورت، میرا رب آیا، اب ہمیں نقشہ بتایا، وہ نقشہ بتایا فی احسن صورت، سب سے زیادہ حسین صورت میں بے صورت آیا، فی احسن صورت، وہ بے صورت، زیادہ حسین و جمیل، کل سے زیادہ حسین و جمیل صورت میں آیا، بے صورت صورت میں آیا،
معلوم ہوا بے صورت صورت میں بھی آتا ہے، صورت میں بھی نظارے کرواتا۔ ہاں بھائی، معلوم ہوا بے صورت بھی صورت میں نظارے کرواتا ہے، بے صورت صورت اولے کرنا زدہ گھونڈ کھولے۔ وہ بے صورت صورت میں دیدار کرواتا ہے، سب سے حسین صورت، سب سے حسین صورت تو محبوب کی بنائی ہے، اس لیے وہ کیا کہوں کہ صورت حق بے مثل صورت محمد ہو بہو۔ ادھر دیکھا وہی صورت ہے، ادھر دیکھا وہی صورت ہے، حسین و جمیل صورت اس کی بھی ہے، حسین و جمیل صورت اس کی بھی ہے۔ ادھر دیکھا تو یہ اس کا آئینہ نظر آیا، ادھر دیکھا وہی نظر آیا، ادھر دیکھا اسی صورت کا آئینہ نظر آیا، جبھی تو فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے جمال و حسن کا آئینہ ہوں، اسے دیکھنا ہو مجھ میں دیکھو۔ سنو بھائی، سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا آنا 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 مرآت جمال الحق، میں جمال حقی کا آئینہ ہوں، اسے حسن کا آئینہ ہوں، شیشہ ہوں، اس کو دیکھنا ہو میرے اندر دیکھو۔ پیارے اگر دیکھ لے پھر کیا سمجھ کر دیکھیں؟ سرکار فرماتے سنو، اگر مجھے دیکھ لیا کیا سمجھ کر دیکھو؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا یقین کر لے کہ اس نے عین ذات حق کو دیکھا۔ سنو بھائی سنو، آج میں معرفت کی باتیں کر رہا ہوں، معرفت کی۔ ہاں بھائی سنو، ہاں علماء جو ہیں وہ سنیں، مدرسین سنیں، مولوی سمیع اللہ سنیں، سارے سنو سنو ادھر۔ سرکار فرماتے اتانی ربی، میرے پاس میرا رب خود آ گیا، میرا رب خود آ گیا، کو خود آ گیا، خود آ گیا، میرے پاس آ گیا، جہاں میں سویا ہوا تھا وہاں آ گیا۔ فی احسن صورت، بڑی حسین و جمیل صورت میں، بڑی حسین و جمیل صورت میں۔ حسین و جمیل صورت ہے اس کی، سب سے حسین و جمیل صورت اس کی ہے۔ اگر حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں انظر الی القمر و الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو فلہ احسن عندی من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات روشن تھی، میں نے چاند کو دیکھا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، ادھر بھی ادھر بھی، تو میرے نزدیک میرے محبوب کا چہرہ انور چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔ سنا بھائی، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا، بے صورت صورت میں نظر آیا۔ حسن مطلق نے چاہا مقید بنوں، نور وحدت بنا، جگمگانے لگا، پیر محمد بن کے کہانے لگا۔ سنو بھائی، احد بھی یو ہے، احمد یو ہے، میم دے اولے دلی موہے، دیان فرید رکھی آران۔ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، ہوں خدا کو ڈٹھو سے، ہوں خدا کو ڈٹھو سے، محمد دے اولے، محمد کو ڈہ دیں لکھیں دیں گزر گئی۔ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو ڈہ دیں لکھیں دیں گزر گئی، احد نالی احمد ملیں دیں گزر گئی۔ اللہ سنو بھائی، سرکار خاموش ہیں، رب جلوہ گر ہے، رب جلوہ گر ہے، رب جلوہ گر ہے، عین جلوہ گر ہے، عین ذات جلوہ گر ہے۔ سرکار جلوہ گر، اللہ تعالیٰ جلوہ گر، محبوب بھی جلوہ گر، اللہ تعالیٰ بھی جلوہ گر، محب و محبوب جلوہ گر، کوئی اور نہیں ہے جلوہ گر۔
جلوہ گر ادھر جلوہ گر ادھر جلوہ گر، ادھر اس کا جلوہ ادھر اس کا جلوہ، ادھر اس کا جلوہ ادھر اس کا جلوہ، نہ ادھر غیر ہے نہ ادھر غیر ہے، اب کیا کہیں کیا نہ کہیں، مصطفیٰ کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے۔ سنا بھائی، آج ہم کسی اور موج میں بیٹھے۔ ہاں بھائی سنو، اتانی ربی فی احسن صورت، میرے پاس خود میرا رب آیا بڑی حسین و جمیل صورت میں آیا، اس نے نہ کہا آ جا، اس نے نہیں کہا آ جا، اس نے کہا سو جا، میں خود آ رہا ہوں۔ سنو بھائی، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے یار اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب دیکھا سرکار نے دیکھا، جب دیکھا ادبن سرکار خاموش ہیں، معلوم ہوا ادب کرنا صفت مصطفیٰ بھی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو ادب کرنا چاہیے۔ سرکار نے خدا کی ذات کا ادب کرتے ہوئے سرکار خاموش، خدا کا ادب لازم، رسول اللہ کا ادب لازم، والدین کا ادب لازم، استادوں کا ادب لازم، ہر بزرگ کا ادب لازم، ہر شیخ کا ادب لازم، ہر ولی کا ادب لازم، اپنے مرشد کا ادب لازم، لازم بس لازم۔ سنا بھائی، سرکار ادبن خاموش ہے۔ سنو، اگر کوئی باہر سے آتا ہے، جس کے پاس آتا ہے وہ اس کو بلوانا چاہتا ہے، میرے پاس کوئی کلام کرے، میرے پاس بولے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محبوب بولے تو صحیح، میری جلوہ گری ہے، کچھ کلام تو کرے، کچھ پیار سے بولے، کیونکہ وکیل ہی یا ربی تو بولتا رہے میں قسمیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محبوب بولے، محبوب بولے، سرکار نہیں بولتے، ادبن نہیں بولتے، ادبن نہیں بولتے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے میں تو بلوانا چاہتا ہوں، تیری پیاری آواز کو سننا چاہتا ہوں، اگر نہیں بولتا میں بلوانے کا میں ایک ہیلا بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب میں نے چشتی تار چلائی، ابھی تمہارے سوا دو بھی بج گئے، ابھی یہ کیا ہو گیا؟ چشتی تار تو بھی چلی ہے ہمیں۔ سنو سنو بھائی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محبوب بولے، سرکار نہیں بولتے۔ نہ بولنا ادب خدا ہے، بلوانا تقاضۂ محبت خدا ہے۔ میرے لفظوں کو سمجھا؟ بلوانا تقاضۂ محبت خدا ہے، نہ بولنا ادب خدا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تقاضۂ محبت ہے، ادھر تقاضۂ ادب ہے، سرکار خاموش ہیں۔ سنو بھائی، جب سرکار خاموش ہیں تو اللہ تعالیٰ حیلہ تکلم بناتا ہے۔ مولویوں سے پوچھو حیلہ تکلم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، حیلہ بنایا بلوانے کا، تکلم بلوانا، حیلہ تکلم، محبوب کو بلوانے کا حیلہ بنانا، کوئی سبب بنانا۔ تو سب کچھ علام الغیوب ہوتے ہوئے پوچھتا ہے پیارے فیم یختصم الملأ الاعلی، یہ تو بتا اس وقت آسمانوں کے کناروں میں یہ فرشتے آپس میں نزاع جھگڑے میں ہیں، یہ کیا کیوں ایسے ہیں؟ کیا خدا کو علم نہیں تھا؟ سب علم تھا، صرف بلوانے کا حیلہ بنایا، کسی بہانے بول تو صحیح۔ او مولوی صاحبان، ہاں بھائی، او مولوی صاحبان سنو بھائی، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، سب علم رکھتا ہے، ازلی ابدی علم ہے، علم قدیم ہے۔ اللہ جانے ملا حسن کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ملا حسن والے نے لکھا اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور حضوری ہے، مخلوق کا علم حصولی اور حادث ہے۔ وہ قدیم والا، وہ حضوری قدیم علم والا، وہ علام الغیوب، علام الغیوب صفت والا پوچھتا ہے تو بتا یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کیوں بتا؟ یہ نا علمی کی دلیل نہیں، یہ
یہ بلوانے کا ہیلا ہے، بول تو صحیح۔ یہ بلوانے کا ہیلا، یہ لا علمی نہیں، لا علم نہیں۔ ہاں کبھی علم بھی ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں عصا ہاتھ میں، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ یہ عصا ہے۔ وہ کیوں پوچھتا ہے تیرے داہنے میں عصا، تیرے داہنے میں کیا چیز ہے؟ ماں کیا چیز ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ موسیٰ بتائے تو صحیح، خود بتائے۔ وہ کہتے ہیں قالا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سنو بھائی، یہ عصا ہے، میں بھروسہ بھی رکھتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور بھی میرے کام کاج ہوتے ہیں۔ وجہ بھی بتا دی، اس کے فوائد بھی بتا دی، اس کے ضروریات بھی بتائیں۔ کیا اس کو علم نہیں تھا؟ علم تھا۔ علم والا پوچھے تو پوچھ سکتا ہے، یہاں بھی علم والا پوچھے تو پوچھ رہا ہے۔ سرکار ادباً خاموش ہے، تو بلواتا رہے، ہم بولتے ہی نہیں۔ چلو بھائی، یہ ادب خدا بھی ہے اور یہ انداز محبوبیت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ سنا ہے؟ یہ ادب خدا بھی ہے، یہ انداز محبوبیت مصطفیٰ بھی ہے، یہ انداز مقام مصطفیٰ بھی ہے۔ سرکار خاموش، سنا بھائی؟ اب سرکار خاموش۔ پیارے، اگر تو نہیں بولتا، اس ہیلے کے ساتھ نہیں بولا، اب میں دوسرا ہیلا بناتا ہوں۔ سنو، اب میں دوسرا ہیلا بناتا ہوں۔ اللہ نے دوسرا ہیلا بنایا۔ کیا دوسرا ہیلا بنایا؟ پیارے یہ بتا، اللہ اکبر، پہلے فرمایا فیم یختصم الملأ الاعلیٰ، ٹھیک؟ تو پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بولتا، تو اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سرکار فرماتے فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ فِي صَدْرِيَّ۔ اللہ نے محبت کا انداز بنایا، جس طرح بندہ اپنے ہاتھوں کو پیار سے کندھوں پر رکھ دے، اللہ نے دستے کرم محبوب کے ان کندھوں پر رکھ دیے۔ سرکار فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کے ان پاک بے مثل انگلیوں کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ انداز بنا کر کہتا اب تو بول۔ سنو بھائی، یہ انداز محبت ہے، یہ انداز محبت ہے، یہ انداز محبت ہے، انداز محبت ہے۔ میں اس محبت سے پیش آ رہا ہوں، اس محبت سے پیش آ رہا ہوں۔ بول تو صحیح، بول تو صحیح، سرکار نہیں بولتے۔ یہ ادب خدا بھی ہے، انداز محبوبیت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ سمجھ آیا؟ سرکار نہیں بولتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ میں بار بار بلوا رہا ہوں، آپ بولتے؟ نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا ایک ہیلا بنایا نہیں بولا، دوسرا ہیلا بنایا نہیں بولا، میں تیسرا ہیلا بناتا ہوں۔ سنا بھائی، وہ تیسرا ہیلا ایسا بنایا، قیامت تک بتا دیا کہ محبوب کو عطا کرنے والا فقط میں ہوں۔ شاید جبریل کو وہ علم پڑھاتا نانا، فرمایا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تیسرا ہیلا یہ ہے کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمانوں کے اندر جو تھا اس کا علم بھی عطا کیا، ساتوں زمین تک علم عطا کیا، پوری کائنات کا علم عطا کر کے اندر خزینے ڈال کر کہتا ہے اتنا کچھ دے دیا، اب تو بول۔ دیکھا، اب تو بول۔ سرکار خاموش، ادب خدا بندی کی بنا پر خاموش۔
انداز محبوبیت کی بنا پر خاموش۔ اللہ نے سارا علم براہ راست عطا فرمایا، یہ براہ راست علم کائنات عطا فرما کر بلندی علم مقام مصطفیٰ عطا کر کے عین مجھے اس تیری بلندی علم کی بھی قسم ہے، مجھے تیرے اس علم کی بلندی کی بھی قسم ہے۔ وہ علم جو ہے علمت علم الاولین والآخرین، اولین کا علم بھی مجھے دیا گیا، آخرین کا علم بھی مجھے دیا گیا۔ دیا اس نے ہے، لیا اس نے ہے، دیا اس نے ہے، لیا اس نے ہے۔ وہ دینے والا یہ لینے والا، سخی اپنی سخاوت کے مطابق لیتا ہے، اس جیسا سخی کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں۔ خدا معلوم کیا اس نے دیا، کیا اس نے لیا، یہ جانے وہ جانے یہ جانے، ہم نے کہا سب کچھ دیا۔ سنو بھائی، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ علمت علم الاولین والآخرین، سرکار نے فرمایا عالم تو ما کانا وما سیکون، جو میرے آنے سے پہلے جو کچھ پہلے قوموں میں ہو گیا اس کا بھی مجھے علم ہے، جو قیامت تک ہوگا اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اتنا علم عطا کیا، بلند علم عطا فرمایا، بلند در بلند علم عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا عین العلم، مجھے تیرے علم کی بلندی کی بھی قسم ہے۔ دیکھا سرکار کے علم کے برابر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا علم بھی نہیں، کسی کا علم نہیں۔ موسیٰ آدم علیہ السلام کے متعلق پڑھو مفسرین کیا لکھ رہی ہیں، کتنا اللہ نے اس کو عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن اس کا بھی اتنا علم نہیں۔ دیگر انبیاء کو عطا فرما، اس کا علم بھی نہیں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ سرکار تمام نبیوں سے بلند و بالا ہیں، خلقت میں بھی خلق میں بھی، آپ جیسی خلقت کسی کے نہیں، آپ جیسا خلق کسی کا نہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام سرکار کے علم و کرم کا کوئی قطع مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، سرکار سب سے بلند ہے۔ دیکھا فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ تیری سخاوت سے کائنات بن چکی ہے، اور یہ لوح محفوظ کا علم جو ہے جتنا اس کا علم ہے تیرے علم کے سمندر بے قراں کا ایک قطرہ ہے۔ دیکھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ واہ، ابو سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا مقام مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب کو ہر بلندی عطا فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے میں نے تجھے خلق بھی عطا کیا، وہ بھی خلق عظیم عطا کیا۔ سب خلق والوں کے خلق ایک طرف، تجھ واحد کا خلق محمدی ایک طرف۔ دیکھا نبیوں کا خلق مقابلہ نہیں،
ان کا خلق مقابلہ نہیں، کسی کا خلق مقابلہ نہیں، تیرا خلق بے مثال، تیری خلقت بے مثال، تیرا خلق بھی بے مثال، تیری خلقت کا مثیل نہیں، تیرے خلق کا کوئی مثیل نہیں، لہذا خلق میں بھی اعلیٰ ہیں۔ جس کو خدا عظیم خلق فرمائے تو اس جیسی عظمت کس کے خلق میں ہے، اس جیسی بلندی کس کے خلق میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے خلق عظیم کی بلندی کی بھی مجھے قسم ہے۔ دیکھا ہے؟ ایک ذات ایسی گزری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے مشابہت تھی۔ سنا بھائی، ایک ذات ایسی گزری ہے جو رسول اللہ کے خلقت میں بھی مشابہ تھے، خلق میں بھی مشابہ تھے۔ ایک ذات، میں نہیں کہہ رہا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اس کو پورا بیان کیا ہے، اور اس نے کئی مسئلے اس نے ثابت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر، سنو بھائی، سرکار جلوہ گر ہیں، غلام سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو دیکھا تو فرمایا عبداللہ بن جعفر اشبہت خلقی و خلقی، تیری خلقت بھی میری خلقت کے مشابہ ہے، تیرا خلق بھی میرے خلق کے مشابہ ہے، میری خلقت کی نورانیت بھی تیری خلقت میں نظر آتی ہے، اور میرے خلق کی جھلک بھی تیرے خلق میں نظر آتی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ اتنا شان، وہ خوش ہو کر فرقص عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی میں سرکار کے سامنے رقص کرنے لگے، رقص کرنے لگے، رقص کرنے، گرتار پر رقص ہو رہا، رقص ہو رہا۔ فرقص عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سامنے رقص ہو رہا، سرکار کے سامنے رقص ہو رہا ہے، رقاص رقص کر رہا ہے، رقص کرنے والا رقص کر رہا ہے۔ ولم ينکر علی ذلک، امام سیوطی فرماتے ہیں سرکار نے انکار نہ کیا، یہ کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اس کو کرنے دو، کرنے دو، کرنے دو۔ امام سیوطی لکھ رہا ہے ولم ينکر علی ذلک وہذا اصل للرقاص، وہ لکھ رہا ہے کہ یہی روایت رقاص لوگوں کے لیے اصل یہی ہے کہ رقص ہوتا ہے، سرکار کے سامنے ثابت ہے، بعد والے کو اگر نصیب ہو جائے یہ حق ہے کہ ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ ہاں بھائی، تو یہ ایک شخصیت تھی جو خلقت رسول کی مشابہت وہ بھی سرکار نے فرمایا، اور خلق رسول کی مشابہت وہ بھی سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک اور شخصیت تھی، وہ کربلا میں نظر آئی، وہ آواز رسول کے بھی مشابہ، شکل رسول کے بھی مشابہ، وہ آواز رسول کے بھی ان کی آواز مشابہ، شکل رسول کے بھی ان کی شکل مشابہ، وہ حضرت امام علی اکبر ابن الحسین تھے۔ امام حسین کریم کے بڑے صاحبزادے حضرت امام علی اکبر تھے، ان کی شکل بھی شکل مصطفیٰ کے مشابہ تھی۔ جب وہ خیمے میں اذان دیتے تھے اللہ اکبر، تو آواز بھی آواز رسول کے مشابہ تھی۔ دیکھا؟ ہاں، تو جس کو محبوب مقام عطا فرمائے۔ بہرحال اب میں خلق مصطفیٰ کی تشریح کروں، ٹائم نہیں ہے، اللہ اکبر، دیکھا 35 منٹ ہو گئے، ہاں ٹائم نہیں، ورنہ خلق مصطفیٰ کی میں وضاحت کرتا کہ سرکار کا خلق کس طرح تھا، آپ کا خلق کتنا وسیع تھا، آپ کا خلق سے کتنا لوگ وابستہ تھے، کتنا غلام وابستہ تھے، کس طرح خلق محمدی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹائم نہیں ہے، تو بہرحال میں نے جتنا دیر بیان کیا ہے اس عین پر بیان کیا ہے، عین پر، ہاں میم عین سین کاف، ابھی سین کاف رہتا ہے، عین پر بھی بہت کچھ رہتا ہے، کیوں رہتا؟ ادھر بھی بہت ہے، ادھر بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے دل میں روشنی ہوتی ہے نا، تو یہ روشن بیان ان سے ظاہر ہوتی ہے، خشیت الہی ہو۔ مولانا سمیع اللہ بیان سنا ہے رات کہ ایک خوف ہوتا ہے، ایک خشیت ہوتی ہے۔
یاد رکھو برخوردار کہ خوف جو ہوتا ہے باقی اعضاء کو ہوتا ہے، اور خوف جو ہوتا ہے یہ مخلوق سے ہوتا ہے، اور جو خشیت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، وہ خالق سے ہوتی ہے۔ لا خوف علیہم، قرآن میں آیا ولیوں کے متعلق کہ ان کو خوف نہیں، علی ضرر کے لیے ہے، یعنی مضر شے، کوئی مضر شے ہو ولی کو نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ ولی ہر مضر شے کے خوف سے پاک ہے۔ دیکھا حضرت سفینہ، وہ شیر آ رہا تھا، اس کو دیکھ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن لے میں سرکار کا غلام ہوں، وہ دم ہلانے لگا، اب میں سوار ہوں، آجا میں سواری کر لے، جہاں تو کہے میں پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ سرکار کا جو تو غلام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو لہذا دیکھیں آپ کہ خشیت، یہ خوف، یہ اعضاء ان کی، وہ اولیاء پاک ہیں، اولیاء ایسے پاک ہیں، تو وہ خشیت دل میں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ خشیت دل میں کیوں ہوتی ہے؟ کہ شاید کوئی مجھ سے کسی عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے، میری نماز میں کمی نہ ہو، میرے حج میں، میرے زکوٰۃ میں کمی نہ ہو، میرے روزے میں کمی نہ ہو، احکام الہی میں کمی نہ ہو، کچھ اس میں کمی کسی طرح نہ ہو، خشوع خضوع میں کمی نہ ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ مولویوں والی باتیں میں نے کی ہیں، یہ جتنی میں نے کی مولویوں والی باتیں کی ہیں۔ ہاں، عارف کہتے ہیں یہ بات اپنی مقام پر ہے، اصل وہ اور بات ہے۔ وہ خشیت اس کو اس لیے ہوتی ہے کہ محبوب اوجھل نہ ہو جائے، اوجھل ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ پردے میں چھپ بیٹھا تو میں کیا کروں گا؟ تو میرے روبرو رہے، میں تیرے روبرو رہوں، تو آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے، تو آ میں سجدہ کر، تو بیا شاہ عنایت کن جلال الدین رومی را، غلام شمس تبریزم کلندر وال میں گردم، آ جا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا وہ خشیت اس لیے دل میں ہوتی ہے کہ اوجھل نہ ہو جائے، اگر اوجھل ہو گیا ہجر آ جائے گا، ہجر میں رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا، پھر میں کیسا برداشت کروں گا؟ اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ اوجھل نہ ہو جائے، پردے میں نہ ہو جائے، حجاب میں نہ ہو جائے، محجوب نہ ہو جائے، مستور نہ ہو جائے، وہ جلوہ دکھاتا رہے میں دیکھتا رہوں۔ وہ اس لیے ڈرتا ہے، اصل خشیت قلبی اس لیے ہے، خشیت قلبی اس کے لیے اس لیے ہے۔ یہ دیگر مولویوں کی باتیں ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں، معرفت کی بات یہی ہے، عشق کی بات یہی ہے، یہ سمجھ آیا؟ اس لیے ان اولیاء اللہ کو خشیت، ان عشاق کو خشیت الہی ہوتی ہے، تو اس میں درجہ بلند، مقام بلند ہوتا ہے، اور خشیت اس لیے ہے کہ محبوب پردے میں نہ آ جائے، چھپ نہ جائے، یہ سمجھ آیا؟ حجاب میں محجوب نہ ہو جائے، دیدار میں نمایو پرہیز میں کنی، دیدار بھی کروایا پھر کرے، پرہیز کر کے چھپ بیٹھا، میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ میری تو نہیں گزرتی ہے، بن دل بر آہیں کر کر کئی راتی لیہم سحر کر، وہ پوری رات روتے گزرتی ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ میرا حال کیا بنے گا، اگر یہ اوجھل ہو گیا تو میرا حال کیا بنے گا، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ اور جن کو یہ کرم ہو جاتا ہے تو وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے، کھلی قلب عشق کلید وے، تھے گجھڑے راز پدید وے، یو ادنا عبد فرید وے، ہے ازلوں دید خرید وے۔ یہ سمجھا؟ ہاں، تو وہ ہے خشیت، وہ دل میں ہوتی ہے، یہ دل بہت بڑی شے ہے، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، جو ادھر بتایا جاتا ہے وہ ادھر نظر آتا ہے، دل کے ہر پردہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، یہ سمجھ آتا؟ ہاں،
مولانا اعظم صاحب یہ دل بڑا روشن ہے. امام راضی نے کہا کہ قلب المؤمن کالمیرات، کہ مومن کا دل شیشے کی مثل ہے. حالانکہ اس نے سچ کہا کہ مومن کا دل شیشے کی مثل ہے. کہتے ہائے میں نے کیا کہہ دیا، ہائے یہ کیا کہہ دیا. وہ تعجب کر رہا ہے مولانا کہ میں نے کیا کہا ہے کہ مومن کا دل شیشے کی مثل ہے، یہ کیا ہو گیا. وہ جس نے حضرت حسان نے عرض کیا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا. حضرت حسن ہائے میں نے کیا کہا. اس کا معنی یہ کہ میری آنکھ نے حسین نہ دیکھ، کسی اور کی دیکھا ہے کسی نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، باقی نے دیکھا. آگے کہتے نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تو جیسا حسین جمیل حسین جنا کس ماں نے نہیں تو دیکھا کس نے. تو یہاں بھی وہی ہوا کہ وہ میں نے کیا کہہ دیا، کالمیرات شیشے کی مثل. وہ کہتے نا بل فوق المیرات، وہ کہتے نا شیشے سے بلند ہے. کیوں؟ دیکھو یہ شیشہ سمجھو، یہ میرا مائک شیشہ، اب میں اس پر شیشے پر رومال ڈالوں نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا. تو فرمایا اگر شیشے سے تشبیہ دوں، شیشے پر کپڑا ڈالو تو کچھ نظر نہیں آتا. مومن کا دل ایسا نہیں ہے. فرمایا لا یحجبہ السماوات السبع واللوح والکرسی والعرش، سات آسمان مومن کے دل کے سامنے پردہ نہیں بن سکتے، لوح قلم پردہ نہیں بن سکتی، حتیٰ کہ خدا کا عرش پردہ نہیں بن سکتا. یہاں بیٹھ کر بندہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا بندے کو دیکھتا ہے. او مولانا اعظم صاحب، او مولانا سمیع اللہ، کیوں ٹی وی سن کر آیا ہے رات. نہ میں کہتا ہوں میرے نعرے مارو، نہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ کا، وہ خود بخود سب کچھ ہو جاتا ہے. میں کبھی نہیں کہتا ہوں سب کچھ، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو امام راضی نے صحیح کہا. لہذا یہ دل بڑی شے ہے، یہ دل بہت بڑی شے ہے. اس کی اصلاح کرو، اس میں خشیت پیدا کرو، اس میں خشیت پیدا کرو، اور اس سے ڈرو کہ چھپ نہ جائے، وہ سامنے رہے. کہ شب معراج تو یہی تو تھا، ما طغى البصر وما طغى. محبوب نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، خدا کو دیکھتا رہا، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ. پیارے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، پردہ بھی کوئی نہیں ہے. تو نے پردے ہٹا دیے، میں نے بھی ہٹا دیے. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور پھر جب تو جائے گا نا، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ. پیارے آج تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، کہ میں کیا ہوں دیکھ لے، تو کیا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. اور جب تو جائے گا صدیق اکبر دیکھے گا، فاروق اعظم سب دیکھیں گے، جو تجھے دیکھ لے بس وہ مجھے دیکھ. پر دیکھنے کا مزہ آج کی رات یہ دکھا ہے. تو بابا دل بڑی شے ہے. ہاں اس میں خشیت، یہ خشیت جب خشیت آتی ہے تو پھر یہ مقامات کھل جاتے ہیں. یہ سمجھ آتا ہے؟ پھر یہ مقامات کھل جاتے ہیں، رحمتیں بھی ہو جاتی ہیں، کرم بھی ہو جاتا ہے، فضل بھی ہو جاتا ہے، عطیات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ دل خزانہ ہے. ان اولیاء اللہ خزائن اللہ اودع اللہ تعالی فیہا علوم غریبہ واخبار عجیبہ ویتکلمون بلسان لبدی. مولانا سمیع اللہ، میں نے کس کی عبارت پڑھی ہے؟ عارف ربانی ہے، امام عبد الوہاب شعرانی ہے، طبقات کبریٰ کا مصنف ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے ولی جو ہیں خدا کے سارے خزانے ہیں، ان کے دل خدا کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اندر علوم عجیب و غریب رکھتا ہے، جو پتہ نہیں کون سے علوم اس کے اندر رکھ دیتا ہے. اور پھر جب کلام کرتے ہیں کلام میں عقل ہوتی ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے.
جو ادھر سے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ میرا شیخ در پاک سارا دن جو ہو جا ہو گیا سب ہو گیا سب سارا دن ہو گیا کون فیکون۔ دیکھا تو یہ مرتبہ یہ مقام ہوتا ہے جن کو خشیت قلب حاصل ہے، یہ خشیت قلب اس کا یہ مقام ہوتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے۔ اب یہ میں نے مسئلہ تو شروع کیا، اب ٹائم نہیں ہے، 2:45 ہو گئے، لہذا میں اس کو اور بیان کرتا۔ خشیت کس کو کہتے ہیں، مراتب خشیت کیا ہیں، اور مراتب والے کون ہیں، ان کو کیا کیا مقامات حاصل ہوئے ہیں۔ بس یہی ہے کہ جب ان کی صحبت مل جائے، مولانا اعظم صاحب اذا جالستم اہل الصدق فجالسوہم بالصدق، جب اہل اللہ سچے لوگوں کی مجلس نصیب ہو تو پھر صدق سے، سچے اعتقاد سے بیٹھنا، تجربہ نہ کرنا میں آیا ہوں پتہ ہے کہ نہیں، میرے ارادوں کا پتہ ہے، میرے مقاصد کا پتہ، یہ نہ کرنا۔ فجالسوہم بالصدق، سچے دل سے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ فإنہم جواسیس القلوب، وہ تمہارے دلوں کے خبردار ہیں، وہ اندر کی حالات جانتے ہیں۔ کیسے جانتے؟ یدخلون فی قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ویخرجون منہا، پھر باہر بھی آ جاتے ہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ نظر سے داخل ہوں تو حق ہے، نظر سے باہر آئیں تو حق ہے، اور اپنے روح سے داخل ہوں تو حق ہے، روح سے باہر آئیں تو داخل حق ہے۔ وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا ہے، وہ سب علم رکھتے ہیں، سب خبریں رکھتے ہیں۔ وہاں ادب سے بیٹھنا، سچے اعتقاد سے بیٹھنا، یہ اہل اللہ کی صحبت کا ادب ہے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے گا، خشیت مل جائے گی، خشیت قلب مل جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک اللہم احینا علی مذہب اہل السنۃ والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل السنۃ والجماعہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد